اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کی طرف سے سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی جو قبل ویڈیو تھی اس میں ذکر کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا ذکر ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، دیکھیں کہ قرآن کریم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100% ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی 100% اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فرمایا، جو اس میں بیان کیا، وہ سب 100% حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اب اس آیت کا ذکر کیا گیا کہ جو بالغیب مطلب غیب پر ایمان لائے۔ دیکھیں، ہم سے پہلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوئے وہ ہم نے نہیں دیکھے، پر اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ہم نے اس پر بن دیکھے یقین کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دے رہا ہے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو غیب پر بھی ایمان لا رہے ہیں اور نماز بھی قائم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے کہ صرف مسجدوں میں چندے دیں گے یا پھر مساجد تعمیر کر دیں گے؟ مساجد تو بہت تعمیر کر دی، آباد کرنے والا کوئی نہیں، اور یہی مسجدیں پھر بددعائیں بھی کرتی ہیں جب انہیں تعمیر کرنے کے بعد آباد نہیں کیا جاتا، ویران چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر یہ عذاب کو دعوت دیتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انہیں تعمیر کرنا آسان ہے، آباد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسجدیں میں نہیں کہہ رہا کہ تعمیر مت کیجیے، پر جو تعمیر کر رہے ہیں انہیں آباد کیجیے۔ ہمارے گھروں کے پاس مسجدیں ہوتی ہیں، ویران پڑی ہوتی ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے فلانے کے ساتھ جھگڑے ہیں، اسی لیے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ خدا کے لیے اپنے گھر کے قریب جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، انہیں آباد رکھا کیجیے۔ سب سے پہلی پوچھ ان مسجدوں کی بھی ہوگی کہ گھروں کے قریب مساجد تھی، مؤذن بلاتا رہا، تم نہیں گئے، کیوں؟ تمہارا جھگڑا کسی اور کے ساتھ تھا اور رب تمہیں بلا رہا تھا، تم کیوں نہیں جا رہے تھے؟ تم نے اپنا جھگڑا آگے رکھ کے رب کے حکم کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو انکار کر دیا، تم گھروں میں نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرنے کی، اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یتیم پر کے سر پر دست شفقت رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں گے، کسی غریب کا سہارا بنیں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔